سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علاؤالدین خلجی منگولوں کو پسپا نہ کرتا تو ہندوستان کا کیا نقشہ ہوتا؟ منگولوں کے حملوں کو روکنا اور انہیں شکست دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے بے پناہ جرأت اور حوصلے کی ضرورت تھی، جس کا مظاہرہ علاؤالدین خلجی نے کیا۔ منگول بہت بڑی قوت تھے، جہاں حملہ کرتے روکنا مشکل ہو جاتا۔ انہوں نے روس، چین، پرشیا، عراق، شام اور یورپ تک اپنی دہشت کے نشان چھوڑے۔ بڑے سفاک تھے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد بھی منگولوں کا ستمکاریوں کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا۔ ہندوستان پر بھی ان کی نظر تھی۔ وہ اس ملک کی بے پناہ دولت لوٹنا چاہتے تھے۔ علاؤالدین خلجی کی فوجوں نے 2 لاکھ منگول گھڑ سواروں کو ہندوستان سے پیچھے دھکیل دیا۔ خلجی نے منگولوں سے نمٹنے کے لیے اپنے پسندیدہ جرنیل ملک کافور کو بھیجا۔ خلجی زبردست جرنیل تھا۔ اس کے دور حکومت میں منگولوں نے ہندوستان پر 6 بار حملہ کیا، لیکن ہر بار ناکامی ان کا مقدر بنی۔ اس کی وجہ علاؤالدین خلجی کی بہترین جنگی حکمت عملی، قابلیت، معاملہ فہمی اور شجاعت تھی۔ ایک ہندو مورخ نے اس کے بارے میں لکھا کہ اپنی تمام ترخامیوں اور جابرانہ اقدامات کے باوجود خلجی نے ہندوستان کو منگولوں سے بچایا، وگرنہ ہندوستان نیست و نابود ہو چکا ہوتا۔ اس کے لیے ہندوستان کو خلجی کا ممنون ہونا چاہیے۔ اگر منگول ہندوستان پر قابض ہو جاتے تو لوگ خلجی کا جابرانہ دور بھول جاتے۔ منگولوں نے پرشیا، بغداد، روس اور دیگر ملکوں میں سب سے پہلے وہاں کا بنیادی ڈھانچہ یعنی انفراسٹرکچر تباہ کیا۔ اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ علاؤالدین خلجی نے اپنی سلطنت کو وسیع کیا، اور یہ سلطنت اس نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کرنے کے بعد حاصل کی تھی۔ علاؤالدین نے اپنے بھائی الغ خان اور جرنیل ظفر خان کو منگولوں کی سرکوبی کی ذمہ داری سونپ دی۔ پہلے ملک کافور نے یہ کام کیا تھا۔ خلجی کی فوجوں نے منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ 20,000 منگولوں کو قیدی بنا لیا گیا، جنہیں بعد میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس سے قبل جلال الدین خلجی کے زمانے میں بھی منگولوں نے حملہ کیا تھا، جو 1292 عیسوی میں کیا گیا تھا۔ منگولوں کی فوج نے ہلاکو خان کے پوتے کی قیادت میں پنجاب پر حملہ کیا۔ جلال الدین خلجی نے منگولوں کی پیش قدمی روکی اور دریائے سندھ کے کناروں تک جا پہنچا۔ مورخ بارانی کے مطابق جلال الدین خلجی نے منگولوں کی پیش قدمی ضرور روکی تھی۔ چند منگول فوجی افسروں کو گرفتار کیا تھا، لیکن وہ منگولوں کی اصل فوج کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ اس نے امن کے لیے کوششیں کی، اس پر منگول واپس چلے گئے۔ علاؤالدین خلجی کے زمانے میں ہندوستان پر پہلا حملہ 1297-1298 عیسوی میں ہوا۔ خلجی نے حملے سے تھوڑا عرصہ قبل ہی تخت سنبھالا تھا۔ 1 لاکھ منگولوں کی فوج پنجاب میں داخل ہوئی اور لاہور کے قریب علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ علاؤالدین خلجی نے الغ خان اور جعفر خان کی قیادت میں فوج بھیجی، جس نے جلندر کے قریب منگولوں کو شکست دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں 20,000 منگول مارے گئے۔ منگولوں نے 1299 عیسوی میں پھر حملہ کیا۔ اس بار ان کی قیادت داوا خان کا بھائی سالدی کر رہا تھا۔ انہوں نے سیہون پر قبضہ کر لیا۔ علاؤالدین نے منگولوں کو سبق سکھانے کے لیے ظفر خان کو بھیجا، جس نے سیہون کو آزاد کرایا اور منگولوں کی بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ ان میں سالدی اور اس کا بھائی بھی شامل تھے۔ 1299 کے آخر میں داوا خان نے 2 لاکھ گھڑ سواروں کی فوج بھیجی۔ اس دفعہ قیادت اس کا بیٹا مطلق خان کر رہا تھا، تاکہ سالدی کی موت اور اپنی توہین کا بدلہ لے سکے۔ اس بار منگولوں کا مقصد لوٹ مار نہیں تھی، بلکہ فتح تھی۔ انہوں نے راستے میں لڑائی سے گریز کیا تاکہ دہلی کے قریب پہنچ جائیں۔ منگولوں نے زبردست لڑائی لڑنے کا عزم کر لیا تھا۔ خلجی کے مشیر اور دوست علاء الملک نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ انتظار کرے اور کھلی لڑائی لڑنے کا خطرہ مول نہ لے، لیکن خلجی نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور پھر دہلی کے قریب کلی کے میدان پر لڑائی ہوئی۔ ظفر خان کی شجاعت کی بدولت خلجی نے یہ لڑائی جیت لی۔ ظفر خان نے 18 کوس تک بھاگتے ہوئے منگولوں کا پیچھا کیا، لیکن واپسی پر منگولوں نے اس پر چھپ کر حملہ کیا اور یوں ظفر خان موت کی وادی میں اتر گیا۔ لیکن منگولوں کو علاؤالدین خلجی کی فوجی طاقت کا بخوبی علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے پسپا ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ دہلی سے 30 کوس تک پیچھے ہٹ گئے اور پھر واپس چلے گئے۔ منگولوں نے چوتھا حملہ اس وقت کیا جب علاؤالدین خلجی کو چتور سے واپسی کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا۔ یہ 1303 کا واقعہ ہے۔ اس دفعہ منگولوں کے گھڑ سواروں کی تعداد 1,20,000 تھی اور ان کی قیادت ترقی کر رہا تھا۔ انہوں نے اتنی تیزی سے دہلی کی طرف پیش قدمی کی کہ صوبائی گورنر کو وقت ہی نہ ملا کہ وہ دہلی پہنچ کر
सुल्तान की मदद कर सकें। इसके अलावा अलाउद्दीन की फौज का बड़ा हिस्सा तहलनी गालना मुहिम के लिए रवाना हो चुका था और दिल्ली में बहुत कम फौज रह गई थी। खिलजी ने दिफाई हिकमत अमली अपनाई। मंगोलों ने दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाकों में लूटमार शुरू कर दी और सरी किले का 2 माह तक मुहासरा किए रखा, जहां खिलजी ने पनाह ले रखी थी। लेकिन मंगोल किला फतह करने में नाकाम रहे और वापस चले गए। तरगी के हमले ने खिलजी की आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि सरहदों का दिफा किस कदर जरूरी है। उसने सिरी को दारुल हुकूमत बना लिया, हिफाजती हलकों को मजीद मजबूत बनाया, दिल्ली के किले समेत शमाल मगरिब में मौजूद किलों को मजबूत बनाया और किले तमीर किए और वहां फौजों को मौजूद रहने का हुक्म जारी किया। शमाल मगरिब के लिए अलग और मुस्तकिल फौज रखने का फैसला किया। अलग गवर्नर की तैनाती की और फौज की तादाद भी बढ़ा दी। मंगोलों की बर्बरियत अभी खत्म नहीं हुई थी। दुनिया फतह करने का ख्वाब वो अब भी देख रहे थे और हिंदुस्तान की बेपनाह दौलत पर कब्जे की ख्वाहिश पहले से भी बढ़ गई थी। हालांकि लाखों मंगोल अलाउद्दीन खिलजी के साथ जंगों में मारे जा चुके थे। 1306 ईस्वी में मंगोलों की फौज की क़यादत कुबक कर रहा था। ये फौज दरियाए रावी के किनारों तक पहुंची। इसका दूसरा हिस्सा नागौर पहुंचा। मंगोलों को इस बार भी जिल्लत अमेज शिकस्त हुई। इस दफा 50,000 मंगोल कैद कर लिए गए। इन्हें दिल्ली भेज दिया गया। मर्द कैदियों को हाथियों के पैरों तले कुचल दिया गया। बदायूं गेट पर उनकी खोपड़ियों का मीनार तमीर किया गया। मंगोल कैदी औरतों और बच्चों को गुलामों के तौर पर भेज दिया गया। मंगोलों ने सबसे ज्यादा खतरनाक हमले अलाउद्दीन खिलजी के दौर में किए और उसने उन तमाम हमलों को नाकाम बनाया। अगरचे गयासुद्दीन तुगलक के दौर में भी मंगोलों ने हमले की कोशिश की, लेकिन ये एक कमजोर कोशिश थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर में भी एक बार हमला किया। 14वीं सदी के वस्त में हिंदुस्तान मंगोलों के खतरे से मुकम्मल आज़ाद हो गया। अमीर तैमूर ने वस्त एशिया और अफगानिस्तान में अपनी सल्तनत कायम कर ली। इसके बाद हिंदुस्तान पर हमले के लिए कोई मंगोल सरदार बाकी न रहा। अगर अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को रोकने में नाकाम हो जाता तो फिर हिंदुस्तान का क्या होता? यकीनी तौर पर मंगोलों ने बर्बरियत का बाजार गर्म कर देना था। हिंदुस्तान का सिकाफती विरसा बर्बाद हो जाता। बाज मौरखीन की राय में ये मुमकिन था कि हिंदुओं का नामो निशान ही मिट जाता, क्योंकि उस वक्त हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद थे, जबकि मुसलमान स्पेन और इंडोनेशिया तक फैल चुके थे। इन हकायक से पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान का कितना बड़ा मोहसिन था, एक ऐसा निजात दहिंदा जिसकी हिंदुस्तान वाले इतनी पजीराई नहीं करते जितनी करनी चाहिए। फिल्मों में तारीख का एक रुख दिखाते हैं। पद्मावती वाला किस्सा भी झूठ पर मबनी है। खिलजी ने अपनी बहादुरी, इस्तिकामत और हौसले की वो मिसालें कायम की जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता।